معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، جو کہ کچھ یوں ہے: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی فضائل کی حامل ہے۔ اس آیت کے فیوز اور برکات میں نے خود حاصل کیے ہیں، اور کسی اور کے تجربات کے بجائے میں آپ سے اپنے تجربات شیئر کروں گی جو مجھے اس آیت سے میرے کام بنے ہیں اور جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ بندشوں کو توڑتی ہے، رکے ہوئے کاموں کو چلا دیتی ہے، بلکہ آپ کے دشمنوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت اسی طرح سے ہے کہ دشمنوں کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، اور ان دشمنوں کو جو کہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم اپنا سب کچھ اس رب کے حوالے کر دیتے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور رب سے مراد ایسا ہے کہ جیسے کہ پالنے والا، اور پالنے والا ہمیشہ بہت ہی شفقت والا ہوتا ہے۔ بس سمجھیں کہ آپ کے اوپر ہونے والے مظالم ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ظلم ہمارے اوپر شیطان کی طرف سے ہیں، اور کچھ ہم اپنے نفس سے خود پہ کرتے ہیں، اور کچھ انسان ہم پہ کرتے ہیں۔ ان سب مظالم کا تدارک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، یا تو وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، یا پھر ان کا مکمل طور پر سدباب ہو جاتا ہے۔ آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی تھی، ان کے آفس میں بہت سے مسائل تھے، سیاست تھی، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ تھی، لیکن ہم نے جب یہ آیت ہمیں حضرت حکیم صاحب شیخ الوظائف نے بتائی تو ہم نے یہ پڑھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ چاہے 11 دنوں میں 1.25 پڑھیں اس کو، چاہے 21 دنوں میں۔ ہم نے 21 دن میں مل کر یہ آیت 1.25 مرتبہ پڑھی۔ ان کو جاب سے نکال دیا گیا تھا، دوبارہ انہوں نے واپس وہی جاب حاصل کر لی اور بہت اچھے طریقے سے واپس گئے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں، مثلاً کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر یہ آیت پڑھیں، مطلب کہ آپ نے اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی، آپ نے اپنے دل سے ادا کرنی ہے۔ تو آپ یہ آیت پڑھیں، آپ کو دانت کے درد کا آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ آیت رکے ہوئے کاموں کو چلا دیتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے بعد مجھے حکیم صاحب کے اسسٹنٹ صاحب نے یہ آیت پڑھنے کے لیے دی، اور میں روزانہ صبح شام 313 مرتبہ پڑھتی تھی۔ میرے بہت سے کام چلنے لگ پڑے، میرے رکے ہوئے کام سارے چلنے لگ پڑے۔ میرے ہسبینڈ کی جو پے چل رہی تھی، ان کے دوست نے وہاں کمپنی میں اپلیکیشن دے کر ہماری وہ پے ابھی بھی ہمیں دلوا رہے ہیں، اور میرے بچے ہیں 3، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نیک بنایا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح شام 313 مرتبہ اور اول آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ آپ پڑھیں، کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے کوئی آپ کے پیسے نہ دے رہا ہو، یا آپ پر قرض ہو، یا آپ کی جاب نہ ہو، یا جاب میں مسائل ہوں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، یا بچوں کے مسائل ہوں، ہر بری عادت چھوڑنے کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، بس آپ پڑھنے والے بنیں۔ اس کے علاوہ اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ یا تو 11 دن میں اس کا 1.25 کریں، یا پھر 21 دن میں اس کو 1.25 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دن میں آپ اس کو کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ہمت پر ہے اور اپنی فرصت پر ہے۔
مجھے یہ اس وظیفے سے بہت سی برکات حاصل ہوئی ہیں. میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق کو بھی اس وظیفے کی برکات حاصل ہوں اور پورے ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ سب کو عطا فرمائے گا اور ہماری حاجات کو پورا کرے گا انشاءاللہ. اور میں نے تو اس وظیفے کو اس طریقے سے بھی پڑھا ہے کہ جب میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتی بچوں کی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو میں اس کو اپنے دل میں پڑھتی رہتی ہوں. میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ جو چیز ہم دل میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. مطلب کہ ہم قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا نام، تو میں نے، کیونکہ میں بیمار ہوں یا بچوں کی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور مصروفیت کی وجہ سے میں اپنی تعداد نہ پوری کر سکوں، تو میں دل میں پڑھ لیتی ہوں. اس سے مجھے بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے اور الحمدللہ میری زندگی بہت بہتر جا رہی ہے. میرے ہسبینڈ کی کمی تو میرے بچوں کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشی مشکلات سے ہمیشہ نکالے رکھا ہے. اور آپ یہ سوچ لیں کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی الحمدللہ ہم ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں لگائے. اور اس کے علاوہ بھی میں جو وظائف کرتی رہی ہوں اور کر رہی ہوں اور جو دوسروں کو دیتی ہوں، کیونکہ میں شیخ الوظائف سے جو وظائف سنتی ہوں وہ پڑھتی رہتی ہوں، تو جو مجھے فضائل ملیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی اور کچھ ہی دنوں میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گی. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا اور سننے کو ملے گا. اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.